محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف اسٹار رنگ نیوز حیدرآباد۔ خبر شامل کرتے ہیں لیبر ہال گاڑی کھاتا حیدرآباد سے۔ خبر کے مطابق گزشتہ روز ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا جس میں ہزاروں ورکرز نے شرکت کر کے مزدور دوستی کا ثبوت دیا۔ اجلاس سے آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین CBA کے مرکزی صدر محترم عبداللطیف نظامانی اور دیگر مرکزی قیادت نے بھی خطاب کیا۔ آئیے خبر کی مکمل تفصیلی رپورٹ سنتے ہیں ہمارے بیورو چیف اسٹار رنگ نیوز حیدرآباد محمد ہاشم لاشاری کی زبانی۔ خبر کی تفصیلات کے مطابق حکومت ایک سازش کے ذریعے سرکاری پاور ہاؤسز کو بند کر کے نوے نجی پاور ہاؤسز PPS سے مہنگی بجلی خرید کر عوام کو دے رہی ہے۔ اگر ان نجی پاور ہاؤسز سے وابڈا بجلی نہیں خریدے گا تو 60% جرمانے کی مد میں ان نجی پاور ہاؤسز کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ مہنگی بجلی کی خریداری اور 60% جرمانے کی ادائیگیوں کے باعث ہمارا منافع بخش ادارہ خسارے کی نظر ہوتا ہے۔ اب جبکہ ہماری تمام سرکاری پاور ہاؤسز لاکڑا، کوٹری، رامچورو، گڈو، کوٹ ردو کو بند کر دیا گیا ہے، تب بھی وابڈا 60% جرمانے کی ادائیگی کو جاری رکھتے ہوئے اور یہ تمام جرمانے ادائیگیاں ہمارے طاقتور حلقوں اور سیاسی لوگوں کو ادا کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اس تمام صورتحال میں ورلڈ بینک اور IMF کا خفیہ کردار سر فہرست ہے، جو ہمارے قومی اداروں کو تباہ کر کے ملک کی بنیادوں کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اگر اب بھی ہم نے ان سازش کو نہ سمجھا تو نام بھی نہیں ہوگا کبھی داستان میں ہمارا۔ ان خیالات کا اظہار آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین CBA کے مرکزی صدر عبداللطیف نظامانی نے لیبر اور حیدرآباد میں جوائنٹ پوسٹ سے سرپرست ہونے والے ملازمین کو ان کی روح کے مطابق اصل اسکل، عہدے اور ایشکو میں گھروں کے نزدیک تعیناتی کی تقریب اظہار تشکر کا موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر تقریب میں یونین کے صوبائی سیکریٹری اقبال احمد خان، اعظم خان، محمد حنیف خان، الہ الدین خان، نور احمد نظامانی بھی موجود تھے۔ اظہار تشکر کی تقریب کا انعقاد سرپرست ملازمین کی نمائندگان نذیر احمد چھترو، عباس چانڈو، ریاض چانڈو، سمیع الدین فوجی، نور احمد جھومر اور دیگر نے کیا تھا۔ تقریب سے خطاب میں قائد مزدور عبداللطیف نظامانی نے مزید کہا کہ حکومت بند پاور ہاؤسز سے 4000 سے زائد ملازمین کو بے روزگار کرنا چاہتی تھی، لیکن ہماری یونین ان کے آگے سیدھا پلائی دیوار بن گئی اور انہیں ہر بے روزگاری سے بچانے کے لیے دیگر بجلی کمپنیوں میں ایڈجسٹ کرایا۔ اور بات یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ ان کو ان کے اصل اسکل، عہدے اور گھروں کے نزدیک تعینات کروا کر دم دیا۔ آج کی یہ تقریب اظہار تشکر اسی حوالے سے پاور ہاؤسز کی نمائندگان نے ترتیب دی ہے۔ یونین ان تمام مراحل کی تکمیل کامیابی سے ہمکنار ہونے پر تمام سرپرست جینکوز ملازمین کو دلی مبارکباد پیش کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یونین بقایا رہے 259 سرپرست ملازمین کو بھی جلد اسکیل، عہدے اور گھروں کے نزدیک تعیناتی کے احکامات، ان کے ڈیفرنس اور میڈیکل بلز کی ادائیگیاں کروا کے نیز وہ ملازمین جو ہیسکو سے سیپکو اور سیپکو سے ہیسکو میں تبادلے چاہتے ہیں ان کا بھی مسئلہ حل کروایا جائے گا۔ اسی طرح ریٹائر ہو چکے جینکوز ملازمین کی پینشن کے لیے بھی کارروائی جاری ہے۔ ہماری یونین بنا کسی رنگ و نسل، لسانی، مذہبی اور سیاسی ناصفی کے صرف اور صرف محنت کشوں کے لیے کام کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ اسی طرح ہماری تنظیمیں ہمارے ونگز، آپریشن، کنسٹرکشن، GSO، GSC، کمپیوٹر، M&D، سول، فائنانس، آڈٹ، اسٹور، ہیڈ کوارٹر ایک گلدستے کی مانند ہیں، ہم سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہیں قومی اداروں کی نجکاری کو ملک کو برباد کرنے کے عمل سے تعبیر کیا کیونکہ یہ عمل کسی طور بھی ملک و ملت کے مفاد میں نہیں ہو سکتی۔ بھرپور مذمت اور مزاحمت کے لیے یونین مسلسل برسر پیکار ہے اور انشاءاللہ اللہ آپ کے اتحاد کی طاقت سے یونین کی نجکاری کی تلوار کا خاتمہ کریں گے۔ یونین نے پہلی بھی 2012 اور 2017 میں نجکاری کے خلاف کامیابی حاصل کی تھی۔ صوبائی سیکریٹری صدر اقبال احمد خان نے اظہار تشکر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یونین نے جینکوز کے ملازمین کو بلا تکلیف بونس کی ادائیگی کرائی اور جب یہ ملازمین سرپرست ہو کر سیپکو میں آئے تو ان کے استقبال اور آگاہی کے لیے ہیسکو سیپکو ہیڈ کوارٹر میں کیمپ لگا کر ہر طرح کا تعاون فراہم کرتے ہوئے رہنمائی کی گئی۔ آج جبکہ ان جینکوز کے ملازمین کے بڑے مسائل ان کی روح کے مطابق حل کرتے ہوئے اصلی اسکل کے مطابق عہدے اور گھروں کے نزدیک تعینات کے احکامات دلوائے دیے گئے ہیں تو چند سرپرست عناصر موبائل اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس کا کریڈٹ لینے کی ناکام کوشش میں مصروف ہیں، لیکن کل بھی انہیں جینکوز ملازمین نے مسترد کیا تھا اور آئندہ بھی ناکام رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نجکاری کمیشن نے ترقیوں اور اپ گریڈیشن کی اپنی منظوری سے مشروط کر رکھا ہے۔ اس کے لیے یونین نے ہیسکو انتظامیہ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اپنے انتظامی نمائندے کمیشن کو بھجوائیں تاکہ ان سے منظوری کے بعد ملازمین کی ترقیاں، اپ گریڈیشن، ہیسکو اور
انتظامیہ ہمارے مطالبات 2 اعلیٰ افسران کو منظوری کے لیے رامن کر دیا ہے، جس کی منظوری کے بعد پروموشن بورڈ ان کے احکامات جاری کروا دے گی۔ تقریر سے جین اسپورٹس کے نمائندگان خطاب میں صدر یونین عبدالنصیر نظامانی اور صوبائی سیکرٹری گوالم خان اور دیگر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا، جن کے جدوجہد کے باعث ہمارے دیرینہ مطالبات منظور ہوئے، ہماری تنخواہوں کو جاری کرایا۔ انشاءاللہ جین کو ملازمین کو جو اب ایکسپو کا حصہ بن چکے ہیں، وہ یونین کے لیے ایک مضبوط فصیل ثابت ہوگی، جو محنت کشوں کے قلعے ہائیڈرو یونین کے دفاع میں اپنی جان اور مال کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گی۔ محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف، اسٹار رن نیوز، حیدرآباد۔ ساری جماعت سے ہم صرف مزدور کی بات کرتے ہیں، مزدور بھائی ایک سے آپ کے ساتھ جڑے رہے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے، ہم اور آپ مل کے جڑ کے اپنی جدوجہد کے راستے کو اپناتے ہوئے اپنی کامیابی کامرانی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حاضر ہم میں ناصر رہے گا۔ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے۔ اداروں کو پرائیویٹائز کیا، ان کا وجود باقی نہیں رہا۔ آج وہ تمام ادارے بند ہو گئے اور ان کے اندر کام کرنے والے لوگ بے روزگار ہو گئے۔ قائد مزدور عبداللطیف نظامانی صاحب نے، محترم خورشید صاحب نے مسلسل کوشش کی ہے کہ یہ عمل ہو جائے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جب احتجاج کا راستہ ہم نے کروایا اور حکومت نے اس کے اوپر کار نہیں کرا، تو انہیں نوٹس دیا گیا ہے NIRC کے تھرو، اور آپ کو اس بات کی مبارک ہو کہ 3 فروری کو NIRC نے حکومت کو بھی نوٹس دیا، ہمیں بھی مطلع کیا ہے کہ آپ کو مساوات ہو رہے ہیں، اور اس ڈسپیوٹ کو حل کرے کہ یہاں پہ کام کرنے والے ملازمین کا کیا مستقبل ہوگا۔ یہ اس ادارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر آئے اوچتو بلے دابر ہی کر کے، عمر آئے اوچتو بلے دابر ہی کر کے، مارو بیا ہوا بالساں کونو کو ترتے، نتسسی تجھی سمرا مدلہ من متھے لڑکے، پیدو کہر کر کے جو تو پیدو یہ کھیل بند ہے۔ قابل احترام صدر یونین محترم سائیں عبداللطیف نظامانی صاحب، سائیں اقبال خان صاحب، اعظم خان صاحب، سائیں غلام نبی کوثر صاحب، اے مجھے سب ڈویژن جو قابل احترام تمام پیار کرنر چیئرمین محترم فرقان صاحب، فخر مزدور اور جناب اقبال خان صاحب، اعظم بھائی اور تمام دوست جتنے بھی لیبر آئیے دوستوں، السلام علیکم۔ بات یہ ہے جس طریقے سے ہم نے جینکو کا کیس لڑا، اس میں نظامانی صاحب اور خورشید صاحب کا ہاتھ تھا۔ اس کے بعد جتنی بھی ہم نے کوششیں کی، جو بھی بونس دلوایا تھا، جو آخری 2023 کا بونس تھا، یہ سائیں کے عبداللطیف نظامانی صاحب کے اور خورشید صاحب کی مدد سے وہ ہم نے آپ لوگوں کو بونس دلوایا، مگر اتھارٹی نے اس میں جو ہے تھوڑا سا طرف رکھا، اس کو کیا کہتے ہیں الگ الگ، یعنی ہمیں جھگڑا کرانے کے لیے کیا کہ آدھوں کو بونس دے دو، آدھوں کو جو ہے چھوڑ دو۔ تو اس کے بعد جب ہم نے کورٹ میں کیس ختم کیا، تو کیس ختم ہونے کے بعد آٹومیٹک وہ خطبہ جو آپ آ گئے، آپ کی بہت بہت مہربانی، شکریہ آپ کا۔ آج آپ کی جوائننگ کا ہمیں تھوڑا ڈیٹ آگے پیچھے رکھ دی، اگر چھٹی کے دن رکھتے تو اس سے بھی زیادہ لوگ آتے، کیونکہ آج جوائننگ کے مختلف سرکلز میں لوگ دے رہے ہیں، انہوں نے معذرت کی ہے فون کر کے، اس کے باوجود بھی آپ پورا حال بھر گیا ہے، آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ واحد لیڈر ہے عبداللطیف نظامانی صاحب،
آپ کی جب بیٹوں کی تاریخ چلی ادھر سے لے کے بیٹوں کی جوائننگ تک، جوائننگ کے لے کے ابھی آپ کی اسکل دلانے تک، آپ کے مراد جو رکے ہیں اس کے دلانے تک دن رات اقبال صاحب اور نظامانی صاحب، نور نظامانی صاحب، اعظم بھائی اور حنیف بھائی اور قائم خانی صاحب، ہر وقت ہم ان کو آپ کے مسائل پہ ایڈمن میں دیکھتے ہیں اور میٹنگ میں نظامانی صاحب ٹیبل ٹاپ کر کے